السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ہارر سیریز بائی انٹرٹیننگ ٹیلز۔ آج کی اس خوفناک ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ واقعہ ہمیں ای میل کے ذریعے کسی نے بھیجا ہے۔ انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، شاید وہ نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات 2008 کی ہے۔ ہم نے اپنا ذاتی نیا گھر خریدا۔ یہ گھر ہمیں بہت ہی سستا اور آئیڈیل لوکیشن پر بنا ہوا تھا۔ یہ گھر کراچی کے علاقے بفر زون میں واقع۔ دسمبر کی سخت سردیوں میں ہم وہاں شفٹ ہوئے تھے۔ ان دنوں نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہی میں نے اپنا سیپریٹ کمرہ کر لیا تھا۔ میں وہاں اکیلا سویا کرتا تھا۔ ایک رات 3 بجے میں واش روم کے لیے اٹھا اور واپس آ کر جیسے ہی لیٹا تو پنکھا اپنے آپ بند ہو گیا۔ میں نے ڈیمر گھمایا لیکن پنکھا نہیں چلا۔ میں نے سوچا کہ ابھی نئے شفٹ ہوئے ہیں تو شاید کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ کیونکہ وہ سردیوں کے دن تھے تو میں بغیر پنکھے کے واپس بستر پر لیٹ گیا۔ اس ٹائم میرے کمرے میں اندھیرا تھا، صرف سائڈ ٹیبل پر ایک لیمپ جل رہا تھا جو میں نے نئے گھر کی خوشی میں خریدا تھا۔ میں جیسے ہی بستر پر لیٹا ہوں تو سامنے کھڑکی پر ایک عورت کے چہرے کا سایہ نمودار ہوتا ہے۔ اس کے بال بندھے ہوئے تھے، جیسے عورتیں اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے باندھ لیتی ہیں۔ اس کی نوکیلی ناک تھی جو کافی لمبی تھی۔ اتنی لمبی ناک کسی بھی انسان کی نہیں ہو سکتی، اور وہ اپنا چہرہ لیفٹ اور رائٹ گھما رہی تھی۔ اس وقت میں ایک جگہ جم گیا اور کچھ منٹ تک میری آنکھیں وہیں جمی رہ گئیں۔ اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ پنکھا کسی ٹیکنیکل وجہ سے بند نہیں ہوا، بلکہ وہ مخلوق مجھے وہاں سے بھگانا چاہتی تھی۔ اور جب میں نہیں گیا تو اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنا کمبل تکیہ اٹھایا اور بھاگ کر دوسرے کمرے میں والدہ سے لپٹ کر سو گیا۔ کچھ ٹائم بعد رمضان شروع ہو گیا تو والدہ سحری بنا رہی تھیں کہ اچانک کسی نے دروازہ نوک کیا، جیسے ہم انگلی کی ہڈی سے نوک کرتے ہیں۔ والدہ نے سوچا کہ ابو ہوں گے، وہ سحری کے لیے کچھ باہر سے لائے ہوں گے۔ تو جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ بعد میں دیکھا تو والد صاحب باہر گئے ہی نہیں تھے۔ رمضان تو گزر گیا، اس کے بعد معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ دن بہ دن خوفناک واقعات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آدھی رات میں اکثر کمرے میں کوئی عورت آتی جو بالکل کالی ہے، اس کے گندے سے بال ہیں، اور وہ واش روم میں گھس جاتی ہے بنا دروازہ کھولے، اور واش روم سے پانی استعمال کرنے کی آواز آتی۔ اس ٹائم ہم اتنے خوف زدہ ہو جاتے کہ ہم کمبل میں چھپ کر ایک جگہ جم جاتے تھے۔ ایک رات 2 بجے میں واش روم جانے کے لیے اٹھا تو میں جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو اندر سے کسی نے دروازہ آہستہ سے مارا، اور پھر اگلے ہی لمحے اتنی زور سے مارا کہ میرا دل دہل گیا۔ میں کانپتا ہوا واپس کمرے میں بھاگا، گھر والوں کو جگایا۔ اس ٹائم میری سانس رک چکی تھی، میری زبان بھی کام نہیں کر رہی تھی۔ میری بات سننے کے بعد بھائی اور والد صاحب نے جا کر دیکھا تو واش روم بالکل خالی تھا اور اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم جس کمرے میں سوتے تھے اسی کمرے میں گیلری تھی، تو یہ روز کا معمول تھا کہ رات کو گیلری میں رکھے ہوئے سامان کو کھسکانے کی آوازیں آتی۔ ایسا لگتا کہ کوئی جان بوجھ کر سامان گھسیٹ رہا ہے ہمیں ڈرانے کے لیے۔ پھر میری والدہ زور سے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو وہ آوازیں اور زیادہ بڑھ جاتی، جیسے اس مخلوق کو بہت غصہ آ رہا ہے،
اور تھوڑی دیر کے بعد خاموشی ہو جاتی۔ کہتے ہیں کہ والدہ روز اسی طرح تلاوت کرتی تو مجھے نیند آتی، ورنہ ان آوازوں کے خوف سے میں سو نہیں پاتا۔ تلاوت سے مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میں محفوظ ہوں۔ مزید بتاتے ہیں کہ ایک رات مجھے خواب آیا کہ گیلری سے ایک بہت موٹی عورت کمرے میں آئی ہے، جس کے لمبے بالوں سے اس کا منہ ڈھکا ہوا ہے، اور اس ٹائم میں بستر پر لیٹا ہوا ہوں۔ غصے میں میں اسے کہتا ہوں کہ یہاں سے چلی جا، تو وہ سر ہلا کر انکار کر دیتی ہے۔ پھر میں اسے بہت مارتا ہوں، لیکن اس پر میری مار اثر نہیں کرتی، اور پھر اچانک میں خواب سے بیدار ہو جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ خواب سے جاگتے ہی مجھے کمرے میں عجیب سی بدبو آ رہی تھی، جیسے وہ عورت کمرے میں ہی موجود ہو۔ اس گھر میں بے شمار واقعات ہوئے۔ کبھی ہنسنے کی آواز آتی، رات بھر بھاری قدموں کی آوازیں آتی، گھر میں اندھیرا، ویرانیت چھائی رہتی تھی۔ ہم جتنا بھی صاف رکھتے گھر گندا ہی رہتا۔ ہم گھر والے آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے۔ ہم نے بہت علاج کروایا، کئی عامل گھر آئے، تصدیق بھی ہوئی کہ بہت ہی گندی مخلوق یہاں بستی ہے، لیکن کوئی علاج نہ ہو سکا۔ سب سے اہم بات وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اوپر فلور پر جو لوگ رہتے تھے ان کے بہت برے حالات ہو گئے۔ وہ قرضوں میں ڈوب گئے اور بالآخر انہوں نے اپنا گھر بیچ کر قرض اتارا اور خود رینٹ پر شفٹ ہو گئے۔ یہ سب کچھ ان کے ساتھ 2 سالوں میں ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ہم اس گھر میں 6 سال رہے اور اس کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج بھی وہاں ہر کچھ مہینوں میں نئی فیملیز شفٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کافی انٹرسٹنگ، کافی سپوکی سا، اسکیری سا واقعہ تھا۔ اکثر اوقات ہمیں کچھ قیمتی چیزیں بہت سستی مل رہی ہوتی ہیں، ہم انہیں جیک پاٹ سمجھتے ہوئے خرید لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کوئی بڑی مصیبت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو بس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں، اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔